गम हुसैन से महफिल सजी रही, गुल हो गया चरा गुल हो गया अखेबर के माज़ी में क्या दिलकशी रही लैला वो मेरी रही अश्के गमे हुसैन का टूटा नस्ल सिला हटाए गए मगर अब्बास अब्बास लेने आए जो मैदान की अब्बास से बापा जंगल से आई गिरिया ज़हरा की भी सदा अकबर ने दौड़ करे शह वाला से ये कहा चलिए हुजूर बेदस्त दुश्मनों ने किया इस दिलेर को आइए दराई में ये सुन के पीरते हुए उठे जमी से शाह फरमाया है गजब मेरे बच्चे हुए तबाह ये क्या कहा के आंखों में दिन हो गया सिया मजलूम से बिछड़ गया मुद्दत हुई तमाम सकीना के चैन के थोड़ा पढ़ने पहुँचे जुई तराई में बादी पुरा देखा तपा है खाक परदंद बूतरा शान पकी नजरे तो जिगर को रही न था बसाई भाई देखा दस्तों पाते शाहे खुश साल के ले आयला बोरा के कुंभरे हुए चेहरे पदी सदा भैया हुसैन आया आवाज़ो जरा है हाथ दोनों हाथ बदन से हुए जुदा बाजू के भैया हमारे हाथों
बेकार हो गए, तुम हाथ को तैयार हो गए। बोला के मुँह पा कहने लगे शाह खुशकिसाल, अब्बास मैं किन आँखों से देखूं तेरा ये हाल। इस दम भी है तुम्हें मेरे आदाब का ख्याल, जज्बा हो गया सदके हुसैन तेरे तने पाश पाश के एक बार ये सुन के उस दिलेर ने एक सैद आह की मशकी से पा तड़प के बाद रत निगाह की, मुँह शर्म से छुपा लिया गोदी में शाह की। हालत तबाह हो गई, जब दिल को बेकली हो तो किस तरह कले पड़े, जान पड़े जानू पाशर के गुजरात पड़े। फरमाया शैने किसी लिए रोते हो जार जार, लो अब कुछ अपना हाल का तुम मैं निसार। क्या जीपा है बनी जो तड़पते हो बार बार, किया जो जलने क्या आका से छूटने का खलक है गुलाम को पाऊंगा ये कहते थे कि फिर ही गई आंखों की पुतलियां, हिचकी के साथ आ गए सूखे लबों पजा। हसरत से देख करे तरफे शाहीन तो जा, दुनिया से गुजर गया छोड़ा जरी ने साथ शह मशरक़ैन का गुल ढाके मर गया। मुझे मतलूब होगा जाम लेना जब भी कौसर का सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भराएगा, सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भराएगा। ज़मीन करबला क्या पूछना, तेरे मुक़द्दर का है तुझमें आज तक मैं वो सरमाया पैगंबर, है तुझमें आज तक मैं वो सरमाया पैगंबर। कमर कम क्यों ना हो दिल गम से टूटे, क्यों ना सरवर का अलमबरदारा कर भाई दवालू, अलमबरदारा कर भाई दवालू लबे दरिया अलमबरदार भी काम आ गया खैर बस अल्लाह पे दर्दे ज़ैनब इजादा, बस अल्लाह पे दर्दे ज़ैनब इजादा का मुझे मतलब जब इब्ने बुतरा बरूहे ज़मी गिरा,
دست ہو کے خاک پہ وہ مجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ گرا چلائی فاطمہ چلائی فاطمہ کے میرا کرتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اپنا جان مٹتا ہے اپنا جان سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بیروبار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسا چلاتے تھے مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا اکبر اجڑ گیا اکبر اجڑ گیا سیدینہ ہو گیا سیدینہ ہو گیا آج تازہ داغے پیدروا مصیبتا کاٹا گیا غرصہ تو دونہ جب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاجو لائے حسین کو عباس جا بلم تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا دو کو غم کے دل پہ جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاج کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے کیے تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جا پڑاؤ سر کے نقا نزاد امام دلیر کا مسکن رہتا ہے اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہ نیکو شہزادیہ دیکھے نا کے بالے سکینہ میرا لو اور ایک مرد آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنے کفن مجھے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے قطرے ادھر ادھر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب طبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات. اس آیت کے ذیل میں یہ مجالس ہو رہے ہیں، یہ 8ویں مجلس ہے۔ محبت اہل بیت، اللہ نے محبت اہل بیت کو واجب گردانا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہم زر و جواہرات دے کر محبت اجر رسالت ادا کریں گے۔ سرکار نے کہا کوئی شے نہیں چاہیے، بس اہل بیت سے محبت ہی اجر رسالت ہے۔ قرآن کی آیت ہے قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبت اہل بیت جس کے دل میں آتی ہے وہ خاک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور سرکار نے اپنی طرف سے فرمایا، خیر اپنی طرف سے تو نہیں فرما سکتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو۔ سرکار نے کہا حب علی ایمان، دیکھو علی کی محبت ایمان۔ جس طرح اہل بیت کی محبت کو واجب کیا، اسی طرح علی کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ کیوں نہ دیتے؟ اس لیے کہ علی نے دنیا کو وہ درس دیا کہ انسانیت کا درس ہے، محبت کا درس ہے، شرافت کا درس ہے، بھائی چارگی کا درس ہے، حکومت چلانے کے طریقے ہیں، دنیا میں زندہ رہنے کے طریقے ہیں۔ نہج البلاغہ کے آپ خطبوں کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں سب کچھ ملے گا۔ بے ثباتی دنیا پر خطبہ ہے،
اللہ کو پکارنے کا طریقہ علی نے بتلایا ہے۔ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، مولایا یا مولایا انت المولا و انا العبد، اے میرے مالک تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رازق ہے، میں تیری مرزوق ہوں، تو میرا حاکم ہے، میں تیری محکوم، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ یعنی یہ درس مولا ہمیں دے رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا تو اللہ کو اس طرح سے پکارنا جس طرح میں پکار رہا ہوں۔ علی نے جب اسے رازق سمجھا، اپنے کو مرزوق سمجھا، تو ایک دن مولا کائنات مسجد کوفہ میں اشارہ فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، آن کے سوال کیا، یا علی آپ کیا کر رہے تھے؟ مولا نے کہا میں کائنات کا رزق تقسیم کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہوا۔ دوسرے دن ایک شیشی میں ایک چونٹی کو چھپا کے لایا، پھر اسی وقت مولا اشارہ فرمانے لگے۔ اس نے کہا یا علی آج آپ کیا کر رہے تھے؟ مولا نے کہا آج بھی میں کائنات کا رزق تقسیم کر رہا تھا، اور میں نے اس کا بھی رزق تقسیم کر دیا ہے جس چونٹی کو تو شیشی میں چھپا کے لایا ہے۔ اب جو شیشی کے ڈھکن کو کھولتا ہے تو چمٹی کے منہ میں دانہ نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ علی نے جب اسے مولا سمجھا اور اپنے کو بندہ سمجھا تو قدرت کی نظر بھی مسکرا کے علی کی طرف، اے علی وقت آنے تو دنیا کو دکھا دوں گا کون کون مولا ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ چلتا ہوا کاروان رکا، صحرا میں بہار آئی، ویرانہ آباد ہوا، حاجیوں کا مجمع، کجاوے کا منبر، لب رسالت کی جنبش، من کن تو مولا کے پھول کا برسنا، دین کے چمن کا لہلہانا، علی کو دوش پہ بلند کر کے نبی کا وہ لسانی ہونٹ لینا، اور اس کے بعد کہنا من کن تو مولا ہوں بہذا علی مولا۔ صلوات میں علی نے جب اسے مولا سمجھا تو اللہ نے علی کو مولا بنا دیا۔ پھر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینی۔ آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ راضی ہوا، آج دین کامل ہوا۔ تو ایک ولایت علی میں دین بھی کامل ہے، نعمتیں بھی تمام ہیں، اللہ بھی راضی ہے۔ اب ولایت علی کو ہٹائیں گے کیسے؟ کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤ گے؟ قرآن میں 313 آیتیں علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، ہٹاؤ۔ اسلام کی 66 جنگیں رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، ہر جنگ میں فتح یابی حاصل کرنے والا علی ہے، ہٹاؤ۔ نہیں ہٹا سکتے علی کو، علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، غلام بن کے آنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور علی
اور فاطمہ کی تمنا کا نام عباس۔ شہزادی کونین نے مولا سے کہا یا علی آپ میرے بعد ام البنین سے عقد کرنا، اس سے بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ اور یا علی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے اور میرے چچا کا نام عباس ہے اسی لیے میں عباس رکھ رہی ہوں، نہیں، بلکہ میں نے یا علی آپ کے نام سے عین کو لیا ہے۔ عرش پر میرے بابا کا نام احمد ہے، اس سے الف کو لیا ہے۔ پردے میں اللہ نے میرا نام بطول رکھا ہے، اس سے بے کو لیا ہے۔ حسن اور حسین سے سین کو لیا ہے، تب جا کے میں نے عباس بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ مرقع پنجتن پاک ہے عباس۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ حضرت عباس کو اتنا بی بی فاطمہ زہرا چاہتی تھی کہ پہلے سے یہ نام شہزادی کونین نے دیا تھا، اور فرمایا تھا یا علی میں نے عباس کے لیے کرتے بھی سی دیے ہیں، اور میرے سیے ہوئے کرتے عباس کو پہنانا، اور حسین کے لیے کپڑے آئے تھے، لیکن عباس کے لیے فاطمہ زہرا نے کپڑے سیے تھے۔ کیا مقدر ہے عباس کا۔ اور مولا کائنات نے اپنی شجاعت عباس کو سکھائی تھی۔ چوتھے امام کے سامنے ایک شخص حضرت عباس کا نام لیا، چوتھے امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، دوسری مرتبہ نام لیا، اس طرح 10 مرتبہ حضرت عباس کا نام لیا۔ ہمیشہ چوتھے امام کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بعد میں بیٹھ جاتے تھے۔ صلوات بھیجئے۔ اس نے پوچھا مولا میں جب بھی حضرت عباس کا نام لے رہا ہوں آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اگر تو زندگی بھر میرے چچا عباس کا نام یوں ہی لیتا رہا تو میں زندگی بھر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اتنا وفادار چچا تھا میرا۔ پھر چوتھے امام نے فرمایا سارے شہداء ایک طرف، میرے چچا عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ایک طرف۔ اگر روز محشر میری دادی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے تو ساری امت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا سنو میرے بابا سید الشہداء ہیں، میرے چچا عباس افضل الشہداء ہیں۔ ایک مومن بہت پریشان تھا، وہ 40 دن تک امام حسین کے روضے میں جاتا رہا، دعا کرتا رہا، مولا میری پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ ایک شب امام حسین خواب میں آئے، فرمایا سنے مومن، جب تک میرا بھائی عباس سفارش نہ کرے میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
نیند سے جاگا، دوسرے ہی دن حضرت عباس کے روضے میں گیا، دعا کرنے لگا، 2 دن میں اس کی دعا مستجاب ہو گئی۔ جلالت عباس تو دیکھو، ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ ہمیشہ امام حسین کے روضے میں زیارت کر کے تجارت کے لیے جاتا تھا، تو اپنی رقم کی پوٹلی لیا، بازو رکھا، زیارت کرنے لگا۔ وہاں پر ایک پریشان مومن تھا، اس کی نظر وہ دولت پہ پڑی، وہ پیسوں کی پوٹلی لے کے بھاگنے لگا۔ اب یہ بھی زیارت چھوڑا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اثناء راہ میں اس کا بیٹا ملا تو وہ پیسوں کی تھیلی بیٹے کو دے دیا اور بھاگنے لگا۔ لوگ جب پکڑے تو اس نے کہا بھائی میرے پیسوں کی پوٹلی لے لیا۔ کہاں ہیں پیسے میرے پاس؟ پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، اس نے کسی کو دے دیا۔ اچھا تو نہیں لیا کہہ رہا ہے نا، چل عباس کے روضے میں قسم کھا لے۔ اس نے کہا میں عباس کے روضے میں قسم نہیں کھاؤں، اگر تم چاہتے ہیں تو امام حسین کے روضے میں قسم کھاؤں، مگر عباس کے روضے میں قسم میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو حسین کے روضے میں قسم کھاؤ۔ امام حسین کے روضے میں گیا، جھوٹی قسم کھایا تو چہرہ ادھر تھا سو پلٹ گیا، رونے لگا، کہنے لگا مولا میں آپ کو کریم ابن کریم سمجھ کے جھوٹی قسم کھانے آیا، عباس کے جلال سے میں واقف تھا، اسی لیے عباس کے روضے میں نہیں گیا، آپ نے بھی مجھے سزا دے دی۔ لے کے چلے گیا، یہ روتے ہوئے سو گیا، کہنے لگا مولا آپ نے بھی مجھے سزا دی، آج 3 دن سے میں اور میرے بیوی بچے سب بھوکے پیاسے ہیں، اسی لیے میں جھوٹی قسم کھایا تھا۔ روتے روتے جب سو گیا تو نصف شب کے بعد خواب میں دیکھا سرکار سید الشہداء تشریف لائے۔ امام حسین اس کے خواب میں آ کے فرمانے لگے بھائی جب تو نے میری جھوٹی قسم کھایا اس وقت عباس میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو گوارا نہیں کہ کوئی میری جھوٹی قسم کھائے، جا صبح تک تو ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اپنے بیٹے سے علی اکبر سے کہا ہے کہ وہ رقم لا کے تجھے دے گا، اس رقم سے تو تجارت کر اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا آباد ہو جائے۔ چنانچہ صبح میں جب وہ اٹھا تو اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا اور دیکھا کسی نے دق الباب کیا، سمجھ گیا کہ امام حسین نے بھیجا ہے، وہ رقم کو لیا، اس سے تجارت کرنے لگا، دودھ ابلنے لگا اس کے گھر میں۔ صلوات بھیجیے سب مل کے ایک صلوات بآواز بلند بھیجیے۔ تو دیکھا آپ نے حضرت عباس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ عباس کی عمر 12 سال کی ہے،
خد و خامت میں بالکل مشابہ تھے مولائے کائنات سے. مولا نے جنگ صفین میں لڑنے کے لیے بھیجا مگر چہرے پہ نقاب ڈال کے بھیجا. حضرت عباس میدان میں آئے، جو بھی آتا تھا عباس اسے واصل جہنم کر دیتے تھے. ایک ایک آئے، 5 آئے، 10 آئے، سب کو واصل جہنم کیا جنگ صفین میں. لوگوں نے کہا خود علی چہرے پہ نقاب ڈال کے لڑ رہے ہیں. انہیں کیا معلوم یہ علی نہیں عباس ہیں. جب میدان میں کوئی نہ رہا، مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو کے آئے. دیکھا علی تو اب آ رہے ہیں، پھر یہ چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا کون ہے؟ مولا قریب گئے، چہرے سے نقاب کو الٹا. اس وقت یہ خطاب عطا کیا، ھذا قمر بنی ہاشم صلوات. ہاشمی ماہتاب ہیں عباس، ایک وفا کی کتاب ہیں عباس. جس علی کا کوئی جواب نہیں، اس علی کا جواب ہیں عباس. عزادارو، روز عاشورہ وہ دن بھی آیا کہ حضرت عباس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ کہا مولا وہ لشکر ہی نہیں رہا، اب میں رہ کے کیا کروں؟ اتنے میں شہزادی سکینہ سوکھا مشکیزہ لے کے آئے. چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. امام نے کہا عباس سکینہ کے لیے اگر پانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. عباس نے مشکیزے کو لیا، چلنے لگے. امام نے کہا عباس تمہاری تلوار میرے پاس رکھ کے جاؤ. حسین جانتے تھے اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی تو قیامت آ جائے گی، میری شہادت ناممکن ہے. اسی لیے تلوار کو رکھ لیا اپنے پاس. عباس چلنے لگے، تلواریں لرزتی ہیں، سپر کانپ رہی ہے. عباس سے دنیا کی نظر کانپ رہی ہے. عباس جری کرتے ہیں تلوار پر سیقل، سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. میدان میں آنے کو ہے شیر اسد اللہ، ہلتی ہے زمیں راہ گزر کانپ رہی ہے. کہتے ہیں خدا حافظ و ناصر دم رخصت، شبیر کی آواز مگر کانپ رہی ہے. پانی میں نظر آتی ہے تصویر سکینہ، اب تشنگی تشنہ جگر کانپ رہی ہے. ہاں عزادارو، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں چلے، فرات پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا. لوٹ رہے تھے، یزیدی لشکر کو معلوم ہو گیا عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیر لیا، تلواریں چلنے لگی. ایک شقی نے ایسی تلوار لگائی، عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ کے زمین کربلا پر گرا. پھر بھی عباس آگے بڑھ رہے ہیں. دانتوں میں مشق سکینہ ہے کہ ایک لعین اور آگے بڑھا، ایسی تلوار لگایا، بایاں ہاتھ کٹ کے زمین کربلا پر گرا. پھر بھی عباس آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تیر آیا، مشق چھدی، پانی بہہ گیا. عباس نے گھوڑے کے رخ کو پلٹا دیا. کہا کیا منہ لے کے خیمے میں جاؤں؟ سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، شرمندہ ہوں نہیں جا سکتا. عزادارو تھوڑی دور نہ گئی کہ ایک لعین آگے بڑھا،
ایسا گرزتان کے سر مبارک پر مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین نے کمر کو تھاما، کہا عباس تیرے گرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے قریب گئے، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، کہا عباس کوئی حسرت ہے یا وصیت ہے تو بیان کرو۔ حضرت عباس نے کہا مولا جب میں دنیا میں آیا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امام نے دیکھا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی، اپنے سر کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ امام نے پوچھا عباس مجھ سے خفا ہو گئے؟ کہا مولا میری مجال ہے کہ میں آپ سے خفا ہوں، پھر اپنے سر کو زمین پر کیوں گرا رہے ہو؟ عباس نے کہا مولا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، لیکن آپ کا سر کس کے زانو پر رہے گا؟ مولا میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، شرمندہ ہوں، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ اس کے بعد امام نے کہا عباس میری بھی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اسے پورا کرتے جانا۔ کہا مولا جب سے دنیا میں آیا ہوں میں نے آپ کی ہر آرزو ہر تمنا کو پورا کیا ہے، فرمائیے حکم دیجئے۔ امام نے کہا ٹھہرو عباس بیان کرتا ہوں۔ عباس نے کہا مولا بیان کیجئے، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، فرما رہے ہیں عباس میرے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا ٹھہرو عباس ابھی بیان کرتا ہوں۔ عباس نے کہا مولا جلد بیان کیجئے، میرے بابا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں عباس میرے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حسین نے کہا ٹھہرو عباس مجھے کسی کا انتظار ہے۔ عباس تڑپنے لگے، بے چین ہونے لگے، مولا جلد بیان کیجئے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا سر کے بالوں کو بکھرائی ہوئی، سر پر خاک ڈالی ہوئی آ رہی ہیں، فرما رہی ہیں عباس میرے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سنو عباس جب سے تم پیدا ہوئے ہو آقا کہا، مولا کہا، سرور کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار لے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا، عباس نے 3 مرتبہ بھائی کہہ کے پکارا۔ ہاں امام دیکھتے رہے، عباس کا دم نکل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس خلیل ازاداری کو قبول، بانی مجلس کے دلی مقاصد کو بول، حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو بول۔ ایک سورہ فاتحہ امیر علی رحمت اللہ، بطلی ماں رحمت اللہ کے لیے پڑھ۔ رہے ہو بھائی اسلام کو جگا کر، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی؟ حالات شام و کوفہ کیوں کر سناؤں بھائی؟ ہے نہ کربلا میں، ہے نہ کربلا میں زینب کو موت آئی۔ اسلام کو جگا کر اٹھ کے آؤ،
بازو کے نیل دیکھو میرا سلام لے لو میرا سلام لے لو بے دست میرے بھائی کیا پوچھتے ہو عالم جبر یزیدیت کا بھائی کی لاش پر بھی بھائی کی لاش پر بھی خواہر نہ رونے پائی اسلام کو جگا کر اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے مر گیا کبر پدر تیرے جواب مر گیا تھام لو میری کمر تیرے جواب مر گیا صدقے کرو لاش پر تیرے جواب مر گیا لٹ گیا بے کس کا گھر تیرے جواب مر گیا قوت بازو میرا کیا ہو گیا زینت پہلو لے گا کون تیرے جواب مر گیا لاش اٹھائے گا کون تیرے جواب مر گیا بھائی پکارے گا کون تیرے جواب مر گیا خبر بنائے گا کون تیرے جواب مر گیا کیا ہوا سخائے سکینہ کو کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئی پاس برادر کی چاہ اب گئی وہ پیار کی باتیں کہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیان چھوڑ گئے میری کمر بھائی جہاں کون خبر لے میری تیرے جواب مر گیا ہائے میری بے کسی تیرے جواب مر گیا تلخ ہوئی زندگی تیرے جواب مر گیا چلتی ہے دل پر چھری تیرے جواب مر گیا توڑو نہ غربت میں میری آس اٹھو دیکھو حسین آیا ہے عباس اٹھو روتا ہے مظلوم مسجد یاد اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان کرتے تھے رو کے یہ حضرات بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان حسین 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 یا علی شاباش 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 حسین حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم یا صاحب الزمان علمان علمان عجج اللہ فرجک سال اللہ مخرجک و ظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی آل محمد قبلہ بولے مولا علی کے